یہ امام کا دیا ہوا تحفہ وطن لے کر پہنچتا ہے، اپنی زوجہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام فرما رہے تھے یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، تاکہ انتا کے لیے شکایت نہ رہ جائے کہ کبھی ادھر سے بھی تحفہ لایا کرو۔ یہ کنیز خدا سنتی ہے، تعجب کرتی ہے کہ ان کو خبر کیسے رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں معصوم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ کہتی ہے جب آنے والے سال امام کی زیارت کے لیے جانے لگو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی امام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ راستے میں ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں اس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اتنی سخت وہ بیمار ہوتی ہے کہ اس کا راستے میں انتقال ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنی زوجہ کو چھوڑ کر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں یہ بتاؤ تیری زوجہ کہاں ہے، تم دونوں مل کر آ رہے تھے۔ عرض کرتے مولا اس کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ یہ زوجہ کی طرف چلتا ہے، امام 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں پالنے والے تیری کنید ہے، میری ضائع ہے، اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ معصوم کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ یہ شخص ابھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ کنیز خدا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو چکی ہے۔ یہ قریب پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا وجہ، اچانک تم کیسے زندہ ہو گئے؟ اس نے کہا ایک عظیم الشان شخصیت میرے پاس آئے، نورانی چہرے والی شخصیت آئے جنہوں نے ملک الموت سے میرے روح کو واپس کیا اور مجھے دوبارہ زندگی دلائی۔ تمام صفات اس نے ہمارے چوتھے امام کی بیان کی ہے۔ اب جب یہ اپنی زوجہ کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور وہ کنیز خدا امام کی زیارت کا شرف حاصل کرتی ہے، حضرت کے قدموں پر گر جاتی ہے اور یہی کہتی ہے یہی تو عظیم شخصیت ہیں، یہی تو نورانی چہرے والی شخصیت ہے جنہوں نے ملک الموت سے میرے روح کو واپس کیا ہے اور مجھے اللہ سے دوبارہ زندگی دلوائی ہے۔ دیکھیے اگر امام نے ایک کنیز خدا کو دوبارہ زندگی دلائی ہے تو ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب جناب عیسیٰ میں یہ طاقت ہے کہ وہ معجزے کے ذریعے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ تو فخر عیسیٰ ہیں، یہ تو بطریق اولیٰ ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے چھٹے امام کا دور ہے، حضرت کے زمانے میں ایک بحریہ نے خدائی دعویٰ کیا اور وجہ یہ تھی کہ اس نے پانی اور مٹی کے مخلوط مادے سے کچھ حشرات العجب یعنی کیڑے تخلیق کر لیے۔ کہتا ہے کیونکہ میں نے ان کو تخلیق کیا ہے میں ان کا خالق ہوں، مجھے خدا مانا۔ جاہل دنیا خدا ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے اور دنیا نے ذرا بر غور نہ کیا، فکر نہ کیا کہ اگر پروردگار حقیقی اس پانی اور مٹی کے مخلوط مادے میں صلاحیت نہ رکھتا تو وہ کیسے حشرات العجب پیدا کر سکتا؟ باہر دنیا اس کو خدا مان رہی ہے۔ یہ خبر ہمارے چھٹے امام تک پہنچی، حضرت تشریف لائے، امام علی مقام اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نے خدائی دعویٰ کیا؟ وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا ہے میں نے حشرات الارض کو تخلیق کیا ہے، لہذا میں ان کا خالق ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا تم نے ان کو تخلیق کیا ہے تو پھر یہ بتاؤ تیرے علم و معرفت میں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہتا ہے یہ کس کے علم میں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اچھا علم نہیں رکھتے، کیا تم قدرت رکھتے ہو کہ تم یہ بتا سکو کہ ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ عرض کرتا ہے یہ کس کی قدرت میں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اچھا قدرت بھی نہیں رکھتے تو کیا تیرے اختیار میں ہے
کہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کا رخ مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف موڑ دے۔ کہتا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ امام فرماتے نہ علم رکھتے ہو، نہ قدرت رکھتے ہو، نہ اختیار رکھتے ہو، اور دعویٰ خدائی ہے۔ خدا کی قسم، یہ دنیا اگر جاہل کو خدا مان سکتی ہے تو کیا وہ جاہل کو رہنما اور پیشوا نہیں بنا سکتی؟ امام علی مقام اب فرماتے ہیں اب ذرا حجت خدا کا اختیار دے، میں اشارہ کروں گا، نر الگ ہو جائیں گے، مادہ الگ ہو جائیں گی، میں اشارہ کروں گا، مشرق والے مغرب کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے، مغرب والے مشرق کی طرف دوڑنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے امامت کا اختیار سمجھا ہی نہیں ہے۔ امامت کا اختیار پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ امام کا اختیار زمین پر ہے، آسمان پر ہے، سورج پر ہے، چاند پر ہے۔ امام کا اختیار دن پر ہے، رات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے اس عہدہ رسالت اور امامت کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جاہل کو رہنما بنائیں گے، لیکن پروردگار عالم ہمارے لیے اس کو رہنما بنائے گا جس کے بارے فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احاطہ کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آخری حجت کا ظہور ہوگا وہ کتنے کمالات لے کر آئیں گے، کتنے معجزات لے کر آئیں گے، جبکہ ظاہری کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو باقی رہ گیا۔ اس لیے کہ دنیا کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ منٹوں میں پوری دنیا کی سیر ہو رہی ہے۔ بجلی کی طاقت کی یہ کیفیت ہے کہ پورا عالم منور اور روشن ہے۔ جوہری توانائی کا یہ عالم ہے کہ چشم زدن میں یہ پورا عالم تہو بالا ہو سکتا ہے۔ اب ان حالات میں جب آخری حجت کا ظہور ہوگا تو وہ کتنے کمالات لے کر آئیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں جب آخری حجت کا ظہور ہوگا تو ان کے دائیں ہاتھ میں جناب موسیٰ کا عصا ہوگا، ان کی انگشت میں خاتم سلیمان ہوگی، ان کے چہرے پر یوسفی خال ہوگا، ان کے دل میں فاطمی صبر ہوگا، ان کے نفس میں مسیح دم ہوگا، زبان پر پیغمبر کی گفتگو ہوگی، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، اور جمال اور کمال میں 11 اماموں کا جمال اور کمال ہوگا۔ اس شام سے خانہ کعبہ میں آئیں گے، خانہ کعبہ کی دیوار سے ایک لگا کر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کریں گے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم خون نہ حق کا جذبہ دل میں لیے ہوئے اس شان سے ظہور فرمائیں گے، قدرت کی آواز آئے گی دنیا والوں میری دی ہوئی طاقت ایسے ہوتی ہے، تم اس سے پہلے آلات کے ذریعے دنیا کا سفر طے کر رہے تھے، اس کے چاہنے والے بغیر آلات کے اس کی آواز پر لبیک کہتی اس کے قدموں میں پہنچے ہوئے، تم اس سے پہلے وسائل کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچا رہے تھے، یہ بغیر وسیلے کے پوری دنیا میں اپنی آواز کو سنائے گا۔ تم اس سے پہلے جوہری توانائی کے ذریعے دنیا کے مٹانے کے درپے تھے، یہ تنہا ذوالفقار حیدری کے ساتھ اس دنیا کی اصلاح کر دے گا۔ تو گویا بگاڑنے والے ہزاروں تھے، سنوارنے والا ایک ہوگا، فساد پھیلانے والے لاکھوں تھے، اصلاح کرنے والا ایک ہوگا۔ اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پروردگار عالم نے ظاہری طور پہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا۔ جناب آدم آئے تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، توحید کا پرچار ہو رہا ہے۔ جناب نوح آئے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یکے بعد دیگرے ہر نبی آ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، توحید کا پرچار کر رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے، لیکن کوئی نبی بھی اجر رسالت نہیں مانگ رہا۔ ہر نبی کی آواز زبان پر یہی ہے ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔
لیکن جب